کس پہ ذمہ داری ڈالی جائے؟ نہیں رؤوف، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ویسٹ کو تو بلیم کرنا بنیادی طور پہ ایک شکست خوردار مسخ شدہ ذہنیت کا کام ہے. میں کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں، تو مجھے اپنی کمزوری پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے سو دیٹ یو کی ناٹ ابیوز مائی ویکنس. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ خاص طور پہ امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ویسے جمعہ 8 دن کی بات. آپ کی تو ساری تاریخ ہی اس طرح، آپ کی ساری تاریخ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر مشتمل ہے. یہاں میں ایک بات کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں کہ بھائی جب تاریخ کو دیکھو تو بغیر تعصب کے دیکھو. آپ لوگ اگر تاریخ کو مست کریں گے، تاریخ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ آپ کو مست کر دے گی. بغیر تعصب سے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ درست نتائج پہ پہنچیں گے اور پھر شاید آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی سوچ سکیں. اگر آپ اپنی کجی، اپنی کمزوری، اپنی غلطی، اپنے جرائم، اپنے گناہ، اپنی حرکتیں، اپنی پرفارمنس ہی نہیں ماننے کو تیار، اس کے علاج کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ کی ٹوٹل ہسٹری، یہ ویسٹ کو گالی دینا، ویسٹ کو برا کہنا، وہ چھوڑیں، وہ تو ہمارے رائیولز ہیں. میرے اور آپ کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا ہے جو صدیوں پر مشتمل ہے. تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. ہم کہتے ہیں وہ جی سازشیں کرتے ہیں، وہ آپ سے بہتر دماغ رکھتے ہیں تو سازشیں کرتے ہیں، آپ کر لیں. اب پھر جھوٹ ہے یہ بر صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. لارڈ کلائیو کے ساتھ 200-250 گورا تھا، باقی سارے ہم ہی لوگ تھے، ہمارے ہی بزرگ تھے. بکسر کی لڑائی میں شاہ عالم ثانی کا انہوں نے جو حشر کیا ہے، لڑنے والا کون تھا اس کے خلاف؟ بابر کو کس نے نکالا تھا فرغانہ سے؟ اس کے چچاؤں نے. یہاں کے اس نے کس کی گردن اتاری سب سے پہلے؟ ابراہیم لودھی کی. امیر تیمور نے کس کو مارا؟ یلدرم کو. پھر بنو امیہ، بنو عباس، یہ آپ کے ہاتھ سے اسپین گیا. اور پھر یہ اپروچ بھی غلط ہے، اسپین چلا گیا. اسپین آپ ابا آپ کی بری میں لے کے آئے تھے. آپ طاقتور تھے اس وقت، آپ ایکسپینڈ کر رہے تھے. آج وہ طاقتور ہیں، وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جب آپ اپنا ورلڈ آرڈر، جب آپ میں سکت تھی، دم تھا، جان تھی، تو آپ اپنا ورلڈ آرڈر امپوز کر رہے تھے. آج وہ کر رہے ہیں. رونا کس بات کا؟ اس کو گالی مت دیں، اپنے گریبان میں جھانکیں. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو تو انہوں سمجھ آئے. آپ کی ٹوٹل تاریخ، یلدرم پورے یورپ کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا. امیر تیمور صاحب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، جا کے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. مغلوں کا دور دیکھ لیں، کہتے ہیں جی انگریز نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا. کدھر ڈیوائڈ اینڈ رول کیا؟ انگریز تو آیا کو جہانگیر کے زمانے میں غالباً. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، سر تھامس رو وغیرہ. اس سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، تقریباً اس وقت آیا جس وقت بابر آیا، اور انگریز جہانگیر کے دور میں تقریباً اس وقت. ٹھیک ہے، اچھا. اس سے پہلے جو مغل شہزادے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، باپ کو اندر کر رہے تھے، سگے بھائی مار رہے تھے، شیر شاہ ان کے ساتھ لڑ گیا. یہ ٹوٹل پاور پلے ہے، صدیوں سے چل رہا ہے. محمد بن قاسم کو کھال میں سی کے بش نے بھیجا تھا. عبیدہ بن الجراح کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے جتنے جنرلز ہیں جس کو آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کے انجام کیا ہوئے تھے؟ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ کرنے والے کون تھے؟ اب یہ قدم قدم پہ سازشیں ڈھونڈنا، ان میں کیڑے ڈالنا اور لوگوں کو بتانا کہ جی وی آر دا بیسٹ. مجھے ایک اور بات بتائیں آپ کو، یہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں، یہ غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے؟ غدار آپ میں ہی یہاں کیوں پیدا ہوتے رہے ہیں، گوروں میں کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ ہے رؤوف صاحب، غدار ایک خاص کلچر میں پیدا ہوتا ہے. جہاں فرد اور ریاست کا مفاد اس طرح ہو جاتا ہے نا، وہاں غدار پیدا نہیں ہوتے. سر تھامس رو نے جہانگیر نے اسے، اس کے بیٹے کا اس نے علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے انعام کے طور پہ کہا کہ اس کے برابر، اس کے وزن کے برابر، وہ موٹا آدمی تھا، سونا تول کے اس کو دو. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے سونا نہیں چاہیے، میری قوم کو اپنے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دیں. آپ کے پاس یہ وفا 2007 میں نہیں ہے. آپ کے لیڈرز سوئس بینکوں کے کیس بھگت رہے ہیں. کوئی کرپشن کنگ کہلاتا ہے، کوئی کرپشن کوئین کہلاتی ہے. آپ کے ساتھ، آپ کے پاس اپنی بدنصیبی پہ غور کریں، یہ کمٹمنٹ 2007 میں نہیں ہے. جو گورے کے پاس، چونکہ میگنا کارٹا کے بعد انہیں یہ احساس ان کے اندر جنم لینے لگا تھا کہ میرا اور میرے ملک کا، میری اسٹیٹ کا مفاد
तो ये इस तरह की बात है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे और पूछूं, चूंकि बुनियादी तौर पे जिस तरफ हमें चलना है, हम आज की बात करें, माजी के सबक जो है उससे हमें सीखना चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है, इस वक्त 3 मकतबे फिक्र के लोग हमारे पास मौजूद हैं, कोई एक चीज के ऊपर हम इत्तफाक कर लें, क्या ऐसी कोई सूरत हाल नजर आती है कि बाहर को हम जो, क्योंकि देखिए ना पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सारी दुनिया में इस वक्त मलून और मतून जो है वो मुसलमान है, हरकतों की वजह से नहीं, लेकिन कोई फ्यूचर में कुछ सूरत नजर आती है कि शायद हम तालीम हासिल करें, हम इंसान की रऊफ साहब, जहां आज इंसान खड़ा है इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपसे मुराद मेरी, हम की, हम सब की 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है, डूब मरो। मैं सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया, इस मुल्क में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है, मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं। ये मुल्क है, सबका है। जिन्ना साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको उन्होंने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिया। सदियों से एक बड़ा आदमी आपने पैदा नहीं किया। औकात यह है कि एक एवरेज लेवल का, एक आम सतह का दानिश्वर बात करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये उसको सर पे बिठा लेते हैं और पूरी दुनिया में डिबेट पे शुरू हो जाती है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है ही नहीं, ये क्लैश ऑफ फेथ्स है। सिविलाइजेशन तो उनके पास है, आपके पास कौन सी सिविलाइजेशन है? बकरे में पानी इंजेक्ट करके उसका वजन बढ़ाने वाले, अपने बच्चों को नापाक गंदा गलीज दूध देने वाले, लाइफ सेविंग ड्रग्स में मिलावट करने वाले, जाली दवाइयां बनाने वाले, ला कानून, किसी मुल्क में ना आईन है, ना कानून है, ना आवाम की कोई इज्जत है, ना इज्जत है नफ्स है। आप रोटी नहीं दे सकते, इज्जत तो दें, आप वो भी नहीं दे सके। कौन सी